کیش لیس معیشت کی جانب اہم پیشرفت، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 1 کروڑ ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹس کا اجرا۔ ڈیجیٹل والیٹ ادائیگیوں کی منتقلی کا محفوظ، شفاف اور آسان ذریعہ ہے۔ رقوم براہ راست مستحقین کے ڈیجیٹل والیٹس میں منتقل ہوں گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈیجیٹل والیٹس کے لیے 1 کروڑ مفت سمز کی فراہمی کا بھی آغاز۔ اس حوالے سے جائز کی جانب سے 13 لاکھ سمز جاری کر دی گئی۔ ملک سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے BISP کا اہم کردار۔ ڈیجیٹل والیٹس قیام، مستحقین کو براہ راست رقوم کی منتقلی کا محفوظ، شفاف اور آسان ذریعہ۔ BISP کے مستحقین کے لیے بچوں کی تعلیم اور حفاظتی ٹیکے لازمی شرط قرار دی جائے۔ تعلیم اور صحت سے متعلق اقدامات کو 4 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ کیش لیس معیشت، کرپشن اور استحصال کے خاتمے میں معاون ہے۔ گزشتہ سال رمضان پیکج بھی کامیابی کے ساتھ ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے مستحقین تک پہنچایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ فلسطین میں قحط کی سنگین صورتحال، فوری اقدامات ناگزیر۔ پاکستان نے گریٹر اسرائیل منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ صہیونی منصوبہ ناقابل قبول اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ۔ غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اسپتالوں، اسکولوں، کیمپوں پر حملے انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ غزہ میں انسانی امداد کی مکمل اور محفوظ رسائی یقینی بنائی جائے۔ جبری بے دخلی اور غیر قانونی قبضے کا جلد خاتمہ کیا جائے۔ عالمی برادری فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا شانگلہ کے سیلاب سے متاثرہ دور دراز دیہات کا دورہ۔ گھنٹوں پیدل سفر کر کے سیلاب متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ فورٹ بانڈھا، گنبد، چاگام اور پیتاویلا میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ سیلاب سے شانگلہ کا علاقہ شدید متاثر ہوا۔ متاثرین کو ہر ممکن امداد کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کی میڈیا سے گفتگو۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، جبکہ ہیڈ سلمانگی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریا کے نشیبی علاقے زیر آب۔ سیلابی پانی کی مقدار میں بتدریج اضافہ، بند ٹوٹنے سے 25 موضوعات شدید متاثر، متعدد آبادیاں زیر آب۔ منچن آباد تحصیل میں 6 ریلیف کیمپ قائم۔ پسرور میں بارشوں کے باعث برساتی ڈالہ۔ حصری میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ سیلاب کے باعث دھان اور چارے کی فصلیں متاثر۔ سیلابی پانی کوٹلی، حاجی پور، موسیٰ پور، کوٹ کلال سمیت کئی دیہاتوں میں داخل۔ گلگت بلتستان کے ضلع غیزر کا گاؤں تالی داس گلیشیائی جھیل پھٹنے سے مکمل تباہ۔ 65 گھروں پر مشتمل تالی داس مکمل ختم ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ، پاک آرمی، مقامی رضاکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ مصنوعی جھیل کی لمبائی 6 کلومیٹر تک پہنچ گئی۔ مزید مکانات کو خطرات لاحق۔ گلگت شندور سڑک بھی سیلاب کے باعث بند ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بوپس یاسین۔ FC کے 3 بہادر سپوت وطن پر قربان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ FC اہلکار ہنگو میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے۔ محسن نقوی کی شہداء کے لواحقین سے بھی ملاقات۔ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ زیر علاج زخمی نائب صوبیدار کاشف کی عیادت بھی کی۔ ملک بھر میں ماہ ربیع الاول مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ یکم سے 12 ربیع الاول عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں گے۔ اسلام آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ صوبائی سطح پر سیرت کانفرنس، سیمینارز اور خصوصی مقابلے ہوں گے۔ قومی یکجہتی اور مذہبی ہم آہنگی کا فروغ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی نیوز کانفرنس۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں خواتین کو مالیاتی رسائی دینے کے لیے $35 کروڑ کے قرضے کی منظوری دی۔
30 करोड़ डॉलर्स का पॉलिसी बेस्ड कर्जा और 5 करोड़ डॉलर का माली सालिसी कर्जा शामिल। फंडिंग का मकसद खवातीन की कारोबारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए सहूलियात और जमानत स्कीम्स की फ्राहमी है, जिसका हदफ मईशत में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाना है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज जावेद इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं 34 बरी, 59 मुल्जिमान को 10-10 साल, 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। 10 साल कैद की सजा पाने वालों में शिबली फराज, सुमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोजफ, फरा आगा, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, शेख राशिद शफीक और दीगर शामिल हैं। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। मजीद 412 टन इमदादी सामान 5 परवाजों के जरिए रवाना किया गया। 21वीं खेप में 100 टन इमदादी सामान बशमूल राशन बैग्स, तैयार खाना और डब्बा बंद फ्रूट शामिल। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और NDM में हुकाम ने सामान रवाना किया। गाजा में काबे से होनी फौज की वहशियाना बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, 308 जख्मी। भूख से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। जनूबी गाजा के एक अस्पताल पर इसराइली हमले में 4 फलस्तीनी सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। गाजा शहर में 1000 से ज्यादा इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। सेहोनी फोर्सेस का यमन के दारुल हुकूमत सना पर सदारती कॉम्प्लेक्स के करीब भी बड़ा फजाई हमला, 6 अफराद जाँ बहक, 67 जख्मी।